بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ اسی طرح ایک چیز اور ہے جو اس کے بالمقابل ہے، وہ یہ کہ جس طرح نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اسی طرح کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کی تفصیل اس سے پہلے ویڈیو میں تھوڑی سی گزر گئی۔ اسی طرح کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، لہذا کوئی گناہ خواہ وہ کتنا ہی چھوٹا ہو، اس کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس گناہ کو مت کرو۔ یہ بھی شیطان کا بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ مثلا ایک گناہ کرنے کا دل میں خیال آیا، لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آ گیا کہ یہ گناہ ہے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے، تو ایسے وقت میں شیطان یہ بہکاتا ہے، یہ دل میں ڈالتا ہے کہ تم نے اتنے بڑے بڑے گناہ تو پہلے سے کر رکھے ہیں، اگر تم نے یہ چھوٹا سا گناہ بھی کر لیا تو کون سی قیامت آ جائے گی، اور اگر تمہیں گناہ سے بچنا ہے تو بڑے بڑے گناہوں سے بچو، اس چھوٹے سے گناہ سے کیا بچ رہے ہو، اس لیے اس کو تو کر گزرو۔ یاد رکھو، کوئی چھوٹا گناہ معمولی سمجھ کر کرنے میں وہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ کی تفریق۔ میں کہ یہ جو گناہوں کی دو قسمیں ہیں، صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، تو صغیرہ گناہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو کر لو اور کبیرہ گناہ سے بچنے کی کوشش کرو، بلکہ دونوں گناہ ہیں، البتہ یہ چھوٹا گناہ ہے اور وہ بڑا گناہ ہے۔ بعض لوگ اس تحقیق میں پڑے رہتے ہیں کہ یہ صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے۔ ان کی تحقیق کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اگر کبیرہ ہے تو بچنے کا اہتمام کریں گے، اور اگر صغیرہ ہے تو کر لیں گے۔ اس بارے میں تانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال تو ایسی ہے جیسے آگ کا بڑا انگارہ اور چھوٹی چنگاری، کہ اگر چھوٹی چنگاری ہے تو اس کو اٹھا کر اپنے کپڑوں کے الماری میں رکھ لوں، اس لیے کہ یہ چھوٹی سی تو ہے، لیکن یاد رکھو وہی چھوٹی چنگاری تمہاری الماری کو جلا دے گی، جس طرح بڑا انگارہ جلا ڈالتا ہے، یا جیسے چھوٹا سانپ اور بڑا سانپ ڈسنے میں دونوں برابر ہیں، اسی طرح گناہ صغیرہ ہو چاہے گناہ کبیرہ ہو، جب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا عمل ہے تو پھر کیا صغیرہ اور کیا کبیرہ۔ اسی وجہ سے علماء نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ کو یعنی چھوٹے گناہ کو چھوٹا سمجھ کر لے تو وہی چھوٹا پھر بڑا گناہ بن جاتا ہے، اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اختیار مت کرو۔ فرمایا کہ گناہ کو کھینچتا ہے۔ فرمایا یاد رکھو، جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے، اسی طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے، برائی کو کھینچتی ہے۔ آج اگر تم نے ایک گناہ کر لیا اور یہ سوچا کہ چھوٹا گناہ ہے، کر لو، یاد رکھو وہ گناہ دوسرے گناہ کو کھینچے گا، دوسرا گناہ تیسرے گناہ کو کرائے گا، اور بات پھر کسی حد پر نہیں روکے گی، اور گناہ کے معنی ہے اللہ کی نافرمانی۔ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک نافرمانی پر پکڑ فرما لے تو صرف ایک نافرمانی بھی جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی ہے، چاہے وہ نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پھر بچنے کا کوئی راستہ نہیں، اس لیے کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھو۔ فرمایا کہ تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ تم اپنے بھائی سے اس حالت میں بات کرو کہ تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہو، اس کے ساتھ کشادہ پیشانی کے ساتھ بات کرو، خندہ روئی سے بات کرو، اس لیے کہ یہ بھی نیکی کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی صدقہ ہے، اس پر بھی انسان کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ جو خاص صحابہ کرام میں سے ہیں، جن کو یوسف حاض الامہ یعنی اس امت کی یوسف کہا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ بڑے حسین و جمیل تھے، وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر میری نگاہ پڑتی تو کبھی یاد نہیں کہ آپ نے تبسم نہ فرمایا ہو، جب کبھی آپ سے ملاقات ہوتی تو آپ کے چہرے پر تبسم آ جاتا، آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی دین کی طرف آئے تو بالکل خشک اور کردرا بن جائے،
اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے، اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ معلوم نہیں کہاں سے یہ بات حاصل کر لی ہے، حالانکہ یہ حضور پاک علیہ السلام کی سنت کے خلاف ہے۔ اس لیے جب کسی سے ملو تو مسکراتے ہوئے ملو۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ مال کے کنجوس ہوتے ہیں اور بعض لوگ تبسم کے کنجوس اور بخیل ہوتے ہیں، ان کے چہرے پر کبھی تبسم ہی نہیں آتا، حالانکہ یہ تو بہت آسان نیکی ہے کہ جب کسی مسلمان بھائی سے ملاقات کرو، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ملاقات کرو اور اس کا دل خوش کرو، اور جب تم نے اس کا دل خوش کر دیا تو تمہارے نامہ اعمال میں نیکی کا اضافہ ہو گیا اور صدقہ لکھا گیا۔ آگے چوتھی نصیحت ہے، اس کو انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں